بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس تیز رفتار زندگی میں ہم سب ایک ایسی دوڑ کا حصہ ہیں جہاں سٹریس ہمارا سایہ بن چکا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب زندگی کی تلخیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو ایک مرد اور ایک عورت اس بوجھ کو الگ الگ کندھوں پر کیسے اٹھاتے ہیں؟ سائیکالوجی کی دنیا میں یہ بحث برسوں سے جاری ہے کہ کیا مرد زیادہ مضبوط ہے یا عورت، لیکن حقیقت طاقت کی نہیں بلکہ اس ریئیکشن کی ہے جو ہمارے دماغ ہمیں سکھاتا ہے۔ آئیے انسانی فطرت کی اس گہری کھائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن اور سٹریس کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں کے رویوں میں وہ کون سا فرق ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری کہانی شروع ہوتی ہے انسانی دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے سے جسے امگڈیلا کہتے ہیں، جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سچ بتاتی ہے کہ جب خواتین سٹریس کا شکار ہوتی ہیں تو ان کا دماغ ٹینڈ اینڈ بی فرینڈ کے اصول پر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے دکھ بانٹنا چاہتی ہیں، بات کرنا چاہتی ہیں اور سوشل انٹریکٹ میں پناہ ڈھونڈتی ہیں۔ اس کے برعکس ایک مرد کا دماغ اسے فائٹ اینڈ فلائٹ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یا تو وہ حالات سے لڑنا چاہتا ہے یا پھر بالکل خاموش ہو کر اپنی ہی کوئی بنائی ہوئی ایک خیالی غار میں چھپ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت رو کر اپنے بوجھ ہلکا کر دیتی ہے جبکہ ایک مرد خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے، جسے معاشرہ اکثر مضبوطی سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ بات جب جسمانی صلاحیت اور سٹریس کو برداشت کرنے کی آتی ہے تو قدرت نے دونوں کو الگ الگ ہتھیار دیے ہیں۔ بایولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو خواتین کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون سٹریس کے خلاف ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے جو انہیں جذباتی طور پر زیادہ ریزیلینٹ یعنی لچکدار بناتی ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح انہیں فوری جسمانی سٹیمنا تو دیتی ہے، لیکن جب بات طویل مدتی ذہنی دباؤ کی ہو تو یہی ہارمون انہیں زیادہ غصے اور چڑچڑے پن کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ریسرچز کے مطابق اگر دیکھا جائے تو خواتین میں ڈپریشن کی تشخیص مردوں کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ خواتین مدد مانگنے میں ہچکچاتی نہیں ہیں۔ مردوں میں ڈپریشن اکثر ایک سائلنٹ کلر بن کر سامنے آتا ہے کیونکہ وہ اپنی کمزوری ظاہر کرنے کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ریسرچز کے مطابق مردوں میں ڈپریشن کی علامات خواتین سے بالکل مختلف ہو سکتی ہیں۔ جہاں ایک عورت اداسی، نیند کی کمی اور بے بسی محسوس کرتی ہے، وہیں ایک مرد اسی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے حد سے زیادہ کام میں مگن ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے لگتا ہے یا کسی نشے کا سہارا لینے لگتا ہے۔ وہ اداس نظر آنے کے بجائے غصہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا دھوکا کھا جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مرد سخت جان ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کا برداشت کا پیمانہ جب چھلکتا ہے تو نتائج زیادہ سنگین ہوتے ہیں۔ اس لیے مردوں میں خودکشی کی شرح خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ دیکھی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ کی زبان نہیں دے پاتے۔ آخر میں بس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سٹیمنا صرف وہ نہیں جو جم میں وزن اٹھانے سے نظر آئے، بلکہ وہ بھی ہے جو خاموشی سے زندگی کی تلخیوں کو ہضم کرنے کے کام آئے۔ عورت کے پاس جذباتی اظہار کی طاقت ہے تو مرد کے پاس حالات کا سامنا کرنے کی خاموش ہمت ہے۔ دونوں کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ایک دوسرے سے کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کیونکہ دونوں کے پاس سٹریس سے نمٹنے کے لیے اپنے اپنے اوزار موجود ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اس فرق کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ اگر آپ کبھی کبھی کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی آپ برائی نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ کو مدد مانگ لینی چاہیے، ہیلپ لے لینی چاہیے، اپنے دوستوں سے بات کرنی چاہیے۔ اگر دوست اویلیبل نہیں ہے گھر والوں سے بات کریں، گھر والوں سے نہیں بات کر سکتے تو کسی تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے بات کریں۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کی ذہنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔